والرب تواب شكور ہے وہاں پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، اس کی تشریح بہت لمبی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حروف مقطعات وہ حروف کہ ان کا معنی نہ تو کوئی اور جانتا ہے، نہ مفسر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی معلم، کوئی نہیں جانتا سوائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں کہ الف لام میم کا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، حالانکہ اصل میں ذالک عربی میں وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذا یہ کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ہے ذالک الکتاب، یہاں پر الف لام لگا کر اس کتاب کو خاص کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں پر ذالک کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا، ذالک کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے نا، مولا کون سی؟ فرمایا یہ جو کتاب قرآن عظیم جو ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت الف لام کے بغیر بھی خطاب فرما سکتا تھا، وہ کہتا ہے ذالک کتاب، یعنی کہ کتابیں، یہاں پر خاص ہے قرآن عظیم، اور یہ اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے یہود و نصارہ کو، جو توریت، زبور، انجیل پڑھنے والے، انہیں کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن عظیم لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے۔ فیہ، اچھا یہاں پر پڑھنے والے تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فیہ کے درمیان یہاں پر 3 ڈاٹس اس طرف ہے، 3 اس طرف ہے، اور درمیان میں فیہ لکھا ہے، درمیان میں لکھا ہے۔ یہاں پر پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ فیہ یا تو اس فیہ کو لا ریبہ کے ساتھ ملایا جائے گا، یا اس فیہ کو ھدی للمتقین کے ساتھ ملایا جائے گا، یا اسے پڑھا جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا اسے پڑھا جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ معانقہ ہے، یعنی کہ اس لفظ کو یا تو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا یا اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس لیے جہاں بھی یہ 2 نشان آتے ہیں، 3 ڈاٹس والے، 3 نقطوں والے نشان آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے معانقہ، یعنی کہ جب ہم معانقہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ملتے ہیں، تو اس لیے جب ملتے ہیں تو پھر ایک سے ملا جاتا ہے نا، 2 سے تو نہیں ملا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یا یہ پچھلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا یا اگلے کے ساتھ، یعنی کہ فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ جو کتاب ہے نا، یہ اتقا رکھنے والے متقین جو ہے نا، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ میں مختصر عرض کروں، ہدایت کا ترجمہ، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے 2 مطلب ہیں، ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے کہ مطلوب تک پہنچانا، اراءۃ الطریق کا مطلب ہے مطلوب تک، محبوب تک، مقصود تک پہنچنے کا رستہ بتانا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ مرشد بھی یہی کام کرتا ہے کہ مرشد یا تو بازو پکڑ کر مطلوب اور مقصود تک پہنچا دیتا ہے یا اسے رستہ بتا دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ قرآن عظیم جو ہے نا، اصل مرشد تو قرآن عظیم ہی ہے نا، یہ ہدایت دینے والا ہے۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ کیسے؟ قرآن عظیم پڑھنے والا یا تو قرآن ہمارا بازو پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پہنچا دیتا ہے، یا قرآن ہمیں رستہ بتا دیتا ہے کہ یہ رستہ ہے، تم نے اس رستے سے جانا ہے تو تمہیں آگے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہدایت کا مطلب ہے رستے یا رستہ، مطلوب تک رستہ دکھا دینا یا مطلوب تک پہنچا دینا۔ پھر آگے ہے متقین، اتقا رکھنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، ان کے لیے۔ اب متقین کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان۔ یہ غیب پر ایمان رکھنا بڑی مشکل بات ہے، بہت بڑا کام ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس کی تو تحقیق ہو سکتی ہے، اس کو تو پرکھا جا سکتا ہے، کانوں سے جو سنا جاتا ہے اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ آواز آ رہی ہو، بندہ کہہ رہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کی آ رہی ہے، بندہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلا قرآن کا جو حکم وہ کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والا۔ مولا غیب کیا ہے؟ فرمایا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا نہیں۔ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں۔ جنوں کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں۔
تو فرمایا تو نے مجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مجھے ماننا، میری مخلوق کو ماننا تم پر فرض ہے، اگر تم نہیں مانو گے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ ان آنکھوں کو دنیا نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو نظر نہیں آتا بلکہ وہ ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ایمان والے کی کیا نشانی ہے؟ سب سے پہلی وہ غیب پر ایمان رکھنے والا ہے۔ پھر دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا ہے۔ میں یہاں پر بات کو مکمل کرتا ہوں، آپ اور میں اس بات پر ذرا غور کیجئے، کیا ہم قرآن عظیم کی اس بات پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب کا مطلب کیا ہے؟ آسان سا مطلب یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا پر اسے تو آ رہا ہے نا، میں نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب کسی کے حق کی طرف ہاتھ بڑھے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھے، کسی کی طرف نظر اٹھے تو فوراً دل میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ میں اسے، وہ مجھ سے غائب ہے، میں تو اس سے غائب نہیں ہوں نا، میں اسے نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو کیا ہم اس بات پر پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو اس عمل کو، اس بات کو بھی مضبوط کرنا ہوگا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ اگر نماز قائم کرتے ہیں تو پھر ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، نہیں تو اسلام والی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اور اس سے خرچ کرتا ہے جو ہم نے اسے رزق عطا کیا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے، اس سے اللہ نے فرمایا جو ہم نے عطا کیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق سے۔ بندہ کہتا ہے جی میں نے کمایا ہے، کوئی شخص دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اتنی ڈگری ہے تو میں نے ڈگری کی وجہ سے کما لیا، میں آواز کی وجہ سے کماتا ہوں، میں جی اپنے ہنر کی وجہ سے کماتا ہوں۔ بڑے بڑے ہنر والے بغیر جو ہے نا وہ پیسے کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑی ڈگریوں والے بھوکے بیٹھے ہیں، افلاسی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے سر والے آوازوں والے بیٹھے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور بڑے بڑے جاہل میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اوے رزق کا تعلق تیرے کردار، تیرے اپنے اعمال، تیرے اخلاق سے نہیں ہے۔ مولا پھر کس سے ہے؟ فرمایا رزق کا تعلق تو میری عطا سے ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے یہ رزق جو ہے یہ اللہ کی عطا، اللہ فرماتا میرے عطا کیے ہوئے سے تو نے دینا ہے۔ جب دینا ہی اس کے عطا کیے سے ہے تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ تم اللہ کی مخلوق کو اس کے عطا کیے سے دیتے جاؤ، وہ تمہیں اور عطا کرتا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔